السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وقال عز وجل وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ وقال تعالى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات و معزز خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہم ایک ماہانہ درس قرآن میں جمع ہیں، جہاں الحمدللہ ہر مہینے درس قرآن ہوا کرتا ہے، اور انشاءاللہ آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے فلسفہ قربانی، حج اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم داستان۔ الحمدللہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ یہ قربانی اور حج کا جو سلسلہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جو پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی، اس کی قبولیت، شرف قبولیت کا اظہار ہے۔ لہذا جو آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، 15 رکوع کی چند آیات، سورہ مائدہ کی چند آیات پڑھی گئی ہیں، اور سورہ کوثر پڑھی گئی۔ انشاءاللہ ترتیب اسی طرح ہوگی کہ پہلے سورہ بقرہ کی آیات کے حوالے سے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمہ سمجھیں گے، پھر سورہ مائدہ کی آیات کے حوالے سے فلسفہ قربانی، قربانی ہے کیا بنیادی طور پر۔ آج الحمدللہ ذو قعدہ کی کون سی تاریخ ہے؟ 13 تاریخ لگ گئی، تقریباً ایک مہینہ، تقریباً کم و بیش
9 ذوالحجہ 10 ذوالحجہ اللہ کے فضل و کرم سے جولائی میں انشاءاللہ تقریباً 1 مہینے بعد یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے. تو بہت اچھا موقع ہے کہ ہم سب اپنے ذہن میں تازہ کریں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کیا تھی، اور اسی روح کے ساتھ، اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم اس قربانی کی عبادت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں. کوشش کرتے ہیں کہ 40 منٹ میں 35 منٹ میں اس پورے داستان کو الحمدللہ مکمل کر لیں. جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں یہ بڑی معروف ہیں. 15 رکوع ہیں سورۃ البقرہ کا، اور آیت نمبر 124 ہے سورۃ البقرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور اس وقت کو یاد کیجئے، اس داستان کو، اس عظیم قربانی کو، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو بڑی بڑی باتوں میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے سب کو پورا کر دیا، یعنی تمام آزمائشوں میں کامیابی حاصل. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. آزمائشوں کی ایک گھنٹی سے گزرنے کے بعد جب رب کائنات نے اعلان فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اے ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کا امام بنا، امام الناس کا لقب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس خوشخبری کو سننے کے بعد پہلا سوال کیا کیا؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. تو فرمانے لگے اے اللہ میری اولاد کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ؟ اولاد کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِ، کہ یہ جو عظیم مرتبہ منصب آپ کو دیا گیا ہے یہ آپ کی اولاد میں ان لوگوں تک نہیں پہنچے گا جو ظالم ہوں گے، شرک کریں گے خاص طور. تو اب آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون کون سی آزمائشیں تھیں جس سے گزارے گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. ابتلا عربی زبان میں، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، آزمائش اور ابتلا، آزمائش، ابتلا اور آزمائش. تو ابتلا کے لفظ کے ذرا اگر سمجھیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا. بنیادی طور پر یہ موت اور زندگی کا سلسلہ کس لیے ہے؟ کون سی آیت مبارکہ ذہن میں آئی ہوگی آپ کے جس میں اللہ پاک نے موت اور زندگی کو ابتلا اور آزمائش کے لیے بنایا؟ کون سی آیت آئی؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا، پیدا کیا، تخلیق کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے. تو ابتلا کے معنی کیا ہوئے؟ آزمائش. بلا یبلو سے ابتلا باب افتعال میں آزمائش، جانچنا، امتحان لینا، پرکھنا. تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس آیت سے پتہ چلا ہر انسان ابتدا اور آزمائش سے گزر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کا لفظ کس سے بنا ہے؟ قربانی بھی قرب سے بنا ہے نا، قرب سے قربانی. تو ہر وہ شے، ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنے وہ قربانی. ہر وہ عمل، ہر وہ شے، ہر وہ پیسہ. اب عام طور پر قربانی جانوروں کو کہتے ہیں، جانوروں کی قربانی کر لیں. تو بہرحال ہر وہ عمل، ہر وہ پیسہ، ہر وہ شے جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلائے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنے وہ قربانی. تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے. آزمائش تو سب کے ساتھ ہے. یہ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، سارے لوگ محنت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا جائے، تو اب اللہ تعالیٰ نسبتاً زیادہ آزمائش فرماتے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ پر ایمان کرتے ہیں، اور ان کو مختلف ادوار سے، مختلف معاملات سے آزما کر اپنا قرب حاصل کرنے کا موقع عطا فرماتے ہیں. لہذا قربانی کی ایک عظیم داستان تمام انبیاء کرام کے ساتھ آپ کو ملی. حضرت نوح علیہ السلام آزمائے گئے. کون سے پیغمبر تھے جن کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام آزمائے گئے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت
من الظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئیں اور طویل داستان ہے آزمائشوں کی۔ اسی طرح اور کسی بھی پیغمبر کا نام لیں آپ کو لازماً نظر آئے گا آزمائشیں آئیں۔ ان آزمائشوں میں کلائمیکس تو اگر ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائشوں کی انتہائی بھٹیوں سے گزر کر دین اسلام کے غلبے کی جدوجہد کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی داستان ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی آزمائے گئے۔ ابھی ان آزمائشوں کی مختصر تاریخ آپ کو عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم بھی سمجھیں کہ ہم سب بھی اس آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ البتہ یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سب سے پہلی آزمائش کیا ہوتی ہے جو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے؟ سب سے پہلی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ عقیدہ، وہ ڈوگما، وہ تصور دین جو ہمیں والدین کی طرف سے ملتا ہے، اکثر و بیشتر لوگ اس کی ریسرچ نہیں کرتے، اس کو جانچتے پرکھتے نہیں ہیں کہ جو پیرنٹس کی طرف سے جو عقیدہ، جو تصور دین، جو رسومات، جو عبادات کا طریقہ ملتا ہے عام طور پر لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اور لوگوں کی میجورٹی جو ہے وہ بلائنڈ فالوور ہوتی ہے، اندھی تقلید کر رہی ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غور کرتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ لہذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پہلی آزمائش کیا آئی کہ جس گھر میں پیدا ہوئے، جس ماحول میں پیدا ہوئے، اس میں گھٹا تو اندھیرا تھا۔ عقیدے کے اعتبار سے گھر میں باپ آزر بت تراش بھی تھا، بت پرستی بھی کرتا تھا اور بتوں کو سپورٹ کرتا تھا۔ گویا مشرکانہ ماحول میں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو لیا۔ اچھا، اسی کو اگر ایکسیپٹ کر لیتے تو کیا ہوتا؟ مشرکانہ عقائد کو جو باپ کی طرف سے مل رہے تھے تو باپ کا ایک منصب بھی تو تھا، ایک عہدہ تھا، منصب تھا، عزت تھی، احترام تھا۔ اگر بیٹا اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ایز اٹ از تو وہی منصب، وہی عہدہ، وہی عزت، وہی اسٹیٹس ابراہیم علیہ السلام کو بھی مل جاتا۔ ایسے ہی تھا۔ بادشاہ کا نام کیا تھا جس کی بادشاہت میں آزر ایک مذہبی پادری کے طور پر تھا؟ وہ تھا نمرود۔ نمرود کو ایسے لوگ ہر بادشاہ کو چاہیے ہوتے ہیں، ہر اقتدار میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسا مولوی چاہیے ہوتا ہے، ایسا پنڈت چاہیے ہوتا ہے، ایسے پروہت چاہیے ہوتے ہیں کہ جو ان کو سپورٹ کریں اور عوام کو لوریاں دیتے رہیں۔ عوام اگر کھڑے بھی ہو، مہنگائی کے حوالے سے بھی اگر کھڑی ہو جائے تو ان کو لوریاں دیتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے، اچھی ہے۔ یہ ڈیوائن میسج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور یہ نمائندے ہیں، ریپرزنٹیٹیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، معاذ اللہ۔ بہرحال ہر دور میں ایسا ہوتا رہا۔ نمرود کو آزر سپورٹ کرتا تھا اور آج بھی آپ کو ملے گا جو دنیا دار قسم کے مولوی حضرات ہوتے ہیں، یا ان کو مولوی بھی نہیں کہنا چاہیے، دنیا دار قسم کے لوگ، وہ ایسی حکومتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ سے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور ہر حکومت کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے باپ آزر کے عقیدوں کو ایکسیپٹ کر لیتے تو وہ منصب ملتا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور بڑے لاجیکل کوشچن کیے، سوالات بھی بڑے زبردست ہیں، اس کا تذکرہ میں کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال کیا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ پہلا سوال یہی ہے کہ یہ کیا تماثیل، بت بنائے ہوئے آپ نے اور آپ ان کے سامنے اعتکاف کرتے ہیں، دنوت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ معبود تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے، تو ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کیوں ہو رہی؟ اچھا، باپ جانتا تھا کہ یہ بہت ذہین آدمی ہے، سمجھدار ہے، ان کو آسانی سے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ بیوقوف بنانے کے لیے بہرحال بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اس اعتراض پر وہ سمجھ گیا اور فوراً ہی اس نے کہا، وَاحْجُرْنِی مَلِيًّا، اے ابراہیم کیا تم سنجیدہ ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ اور اگر سنجیدہ ہو میرے عقائد اور عبادات کے حوالے سے تو تم گھر سے نکل جاؤ۔ وَاحْجُرْنِی مَلِيًّا، فوری طور پر گھر سے نکل جاؤ۔ تو پہلی آزمائش آ گئی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اگر کسی نوجوان کو کہہ دیا جائے گھر سے نکل جاؤ تو دن میں کیا نظر آ جاتا ہے؟ تارے تو خیر ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، لیکن دن میں تارے نظر آ جانا ایک اصطلاح ہے ہماری، کہ اگر کسی نوجوان کو جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے پیرنٹس پر، گھر بار پر، فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے، اس کو کہہ دیا جائے گھر سے نکل جاؤ۔ لیکن استقامت کا پہاڑ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کہنے لگے سأستغفر لک ربی۔ سورہ مریم میں پوری تفصیل آتی ہے کہ آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار تو کروں گا، لیکن آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، اور اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ اچھا، جس نوجوان کو گھر سے نکال دیا جائے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے۔ یہاں پر اپنے دوستوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں۔ تین طرح کا شرک وہاں موجود تھا، ایک بت پرستی جو عوام الناس میں تھی، ایک بہت بڑی تعداد چاند سورج ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی،
اور سب سے بڑا شرک کیا تھا؟ بادشاہ کی پوجا ہو رہی ہے، بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا نمرود، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ہمت و صلاحیت و حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو کہ سب کو بہت ہی ترتیب کے ساتھ دعوت دی۔ لہذا سب سے پہلے گئے ان لوگوں کے پاس جو چاند سورج ستاروں کی پوجا کرتے تھے، سورہ انعام میں پوری تفصیل آتی ہے، ان کو بھی دعوت دی کہ دیکھو یہ رب نہیں ہے، یہ چاند کیسے رب ہو سکتا ہے، یہ سورج کیسے رب ہو سکتا ہے، یہ ستارے کیسے رب ہو سکتے ہیں، پوری ترتیب کے ساتھ دعوت دی ان کو۔ پہلے گئے چاند والوں کے، ستاروں والوں کے پاس جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ہاں یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا پھر چاند والوں کے پاس گئے، وہ جا کے عبادت کر رہے تھے کہ ہاں یہ رب ہو سکتا ہے، لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا۔ سورج والوں کے پاس گئے، جب سورج کی پوجا ہو رہی تھی ان سے کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ ہو سکتا ہے میرا رب، یہ بڑا بھی ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اپنی قوم کو عقلی طور پر سمجھاتے ہوئے ایک بڑی زبردست دعوت دی۔ اور دعوت کیا دی؟ یہ رب نہیں ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ لوگوں کو سمجھائے کہ یہ چاند سورج ستارے رب نہیں ہو سکتے، یہ تو اجسام فلکی ہے، میں نے اپنا رخ اپنا چہرہ کیا اس رب کی طرف جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، اور میں تمہارے ساتھ شرک کرنے والوں میں نہیں۔ لہٰذا ان کو دلیل دی کہ رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ پھر دوسری دلیل خاص طور پر عوام الناس کے لیے تھی۔ عوام الناس کی میجورٹی بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، اور ان کو بھی سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ ایسا عمل کیا کہ حجت تمام کر دی۔ کیا کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام؟ ایک مرتبہ بدھ گدھے میں داخل ہو کر سارے بتوں کو توڑ دیا۔ اس کی تفسیر بھی آتی ہے، تفصیل آتی ہے سورہ صافات وغیرہ میں۔ سارے بتوں کو توڑنے کے بعد بڑے بت کو نہیں توڑا۔ کیوں نہیں توڑا؟ کیونکہ جب عوام کو غور و فکر کی دعوت دی جائے، بڑا بت بالکل سلامت اور توڑنے والا آلہ، چاہے وہ ہتھوڑا تھا یا تیشہ تھا، وہ اس کے کندھے پر رکھ کر آ گیا۔ اور جب قوم واپس آئی ہے، ظاہری بات ہے کیا کوہرام مچ گیا ہوگا۔ اگر تصور کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہندوستان میں کسی بت کے ساتھ ایسا کر دیا جائے تو کیا ہوگا مسلمانوں کے ساتھ، ویسے کیا ہو رہا ہے آپ کے علم میں، لیکن پورا مشرکانہ عقیدے کے ساتھ پورا سسٹم کے تحت ریئٹ کیا نا، اور ریئٹ کرنے کے بعد گرفتار کر لیے گئے ابراہیم علیہ السلام، اور سوال کیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ اب جواب کیا تھا؟ بل فعلہم کبیرہم ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ کیا ہوگا ان بتوں کے اس بڑے نے، ھذا یہ جو سامنے بیٹھا ہے، کبیرہم ان کا جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا، فصلوں ان سے پوچھو نا ان معبودوں سے۔ تو ظاہر بات ہے یہ بھی اب عقلی دلیل ہے۔ کہنے لگے آپ جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے۔ کیا کہلوایا؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے، بس یہی الفاظ زبان سے نکلوانے تھے عقلی اعتبار سے۔ کہنے لگے اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، اف ہے تم پر اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جو خود بتا نہیں سکتے ان کے ساتھ کس نے کیا، وہ تمہاری مدد کیا کرے؟ یہ بھی دلیل ہو گئی، حجت تمام کر دیا۔ بہرحال حجت تو تمام ہو گئی، لیکن تعصب کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ کتنی حجتیں دے دیں، دلائل دے دیں، اگر دل صاف ہونا، یقین کیجئے نیتیں صاف ہوں تو ہدایت مل جاتی ہے، اور اگر نیتیں صاف نہ ہو، تعصب ہو، تکبر ہو، انانیت ہو، بغض ہو، تو ساری باتیں ثابت ہونے کے باوجود انسان نہیں مانتا۔ بغیم بینہم، قرآن ایک ہی بتاتا ہے نا، زدم زدہ، ایسا ہی ہوا، زدم زدہ میں کہنے لگے ان کو گرفتار کرو، اور ظاہر بات ہے کہنے والے سردار ہی رہے ہوں گے۔ حرقوا وانصروا آلہتکم، ان کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ مدد کرو کس کی؟ جن سے مدد مانگتے ہیں انہی کی مدد کرو۔ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اور ایسے ہی ہوا، ان کو آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی۔ پوری تفصیل سورہ صافات وغیرہ میں آتی ہے کہ جب آگ میں جلانے کا موقع آیا اور آپشن دیا گیا کہ مان لو ابھی بھی جان سے جاؤ گے ورنہ، نمرود کے پاس پیش کیے گئے، نمرود نے فیصلہ کیا بھائی جان سے جاؤ گے ورنہ جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس موقع پر عقل، انسان کے پاس عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، مصلحت پسندی بھی ہے، عقل انسان کو کیا، ابراہیم علیہ السلام کو کیا مشورہ دے رہی؟ عقل مند آدمی یہی مشورہ سمجھے گا نا، اس وقت ان کی بات مان لو، جان سے جاؤ گے تو تم جان ہی چلی گئی تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن ایک حکمت عملی ہوتی ہے عشق کے تحت، ایک عقل ہوتی ہے اور دوسری کیا ہوتی ہے، ایک رویہ ہوتا ہے عشق۔
لہذا عقل اور عشق کے اس لڑائی میں، جنگ میں، رد و قطع میں جیتا کون؟ عقل جیتی ہے عشق؟ لہذا اقبال کا وہ شعر آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا جس سے پتہ چلا کہ عقل اور عشق کی اس لڑائی میں عشق جیت گیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل ابھی سوچ ہی رہی ہے کہ کیا کیا جائے۔ اس نے کہا کہ اگر رب کے لیے کام کر رہے ہو، رب نے اگر زندگی دینی ہے تو رب دے گا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا۔ پوری تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں، موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا۔ ابن کثیر نے تفاسیر میں ساری باتیں لکھی ہیں۔ 40 دن تک وہ آگ جلائی گئی۔ خوف ایک دن ہی آگ جلائی جائے اور کہا جائے اس میں ڈال دی جاؤ گے تو اچھے کیا خیال ہے، اچھے لوگوں کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے نا۔ لیکن 40 دنوں تک وہ آگ جلائی گئی، بھڑکائی گئی بالکل، اور دھمکی دی گئی باز آ جاؤ ورنہ ڈال دیے جاؤ گے۔ بلاخر توحید کا جو متوالے ہوتے ہیں وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ پاک نے آگ سے کیا فرمایا؟ آگ میں جلانے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ تو مسبب اسباب تو اللہ ہے نا۔ اسباب تو ظاہر طور پر دکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، لیکن مسبب الاسباب نے آگ کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور گلے گلزار بن جا ابراہیم علیہ السلام کے۔ لہذا دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے نہیں جلایا۔ بعض لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو حسرت اور تکبر کی آگ تھی، یہ وہ فزیکل آگ تھوڑی تھی جس میں ڈالا گیا، اور آگ میں ڈالیں گے تو آگ تو جلائے گی، یہ آگ نے نہیں جلایا۔ تو وہ حسرت اور غصے کی جو آگ ہوتی ہے نا، آگ بگولا ہو جاتا ہے انسان، یہ وہ آگ تھی معاذ اللہ۔ 40 دن تک حسد اور غصے کی آگ میں جلتے ہیں۔ بڑی عجیب بات لکھی ہے غلام محمد پرویز صاحب نے لکھی ہے، بہرحال آپ پڑھیے گا نہیں جا کر کے کیا لکھا ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں بتانے کے لیے کہ یہ جو معجزات کا انکار کرتا ہے نا، پھر قرآنی آیات جو واضح آیات موجود ہیں اس کا بھی انسان انکار کر دیتا ہے، عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی۔ سر سید نے بھی یہ کام کیا، غلام محمد پرویز نے بھی یہ کام کیا۔ یہ جو معجزات کا انکار ہے انسان کو واقعی کہ پاگل کر دیتا ہے، اور صحیح بات کو بالکل واضح قرآن حکیم کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک نے آگ سے کیا، یا نار، نار کے کیا معنی ہوتے ہیں پوچھے ذرا پرویز صاحب سے، اور نار کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یا نارو، اے آگ، یا نارو کونی، تو ٹھنڈی ہو جا، کونی بردن، تو ہو جا ٹھنڈی، وسلاما علی ابراہیم، اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ آگ ٹھنڈی ہو کر اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ -40 ٹیمپریچر ہو جائے۔ -40 ٹیمپریچر پہ کیا ہوگا؟ مطلب آگ نے نہیں جلایا لیکن فریز تو ہو جائیں گے نا، تو ایسی بھی ٹھنڈی نہ ہو، سلاما علی ابراہیم، سلامتی والی ہو جا۔ بہرحال معجزات کا انکار کر کے وہ تو جو گئے تو گئے۔ آج عقل مند آدمی، آج کا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، وہ بھی ان باتوں کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن حکیم بتاتا ہے یہ معجزات، معجزہ کہتے ہیں کسے؟ معجزہ کہتے ہیں اسے جس میں عقل عاجز آ جائے، عقل کی سمجھ ہی نہیں آ رہا ہو کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا سکتا ہے نہیں دکھا سکتا؟ تو پہلا سوال تو یہ کہ اللہ پاک بھی عاجز ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تو مسبب الاسباب ہے۔ لہذا حرقوا، جب انہوں نے کہا جلاؤ انہیں آگ میں، وانصروا آلہتکم، تو اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا۔ اور بہرحال ایک اور آزمائش آ گئی، اپنی جان سے تو سب کو محبت ہوتی ہے، چھوٹے بچہ بھی کو دیکھیں آپ، اگر خدا نہ خواستہ جان پر بنائے تو ایفرٹ کرتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی دھمکی دی گئی، لیکن اللہ پاک نے حفاظت فرمائی۔ اب آگے گئے، ہجرت کر کے گئے، آگ میں جلانے کا حکم تھا تو بہرحال نکل گئے وہاں سے، اور نکلے انی مہاجر الی اللہ، میں ہجرت کرنے والا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، ہجرت کر کے نکل گئے، مصر گئے، فلسطین گئے، کنعان گئے، جگہ جگہ اللہ پاک کے حکم پر انہوں نے مراکز قائم کیے توحید باری تعالیٰ کی، یہاں تک کہ آزمائشیں آتی رہیں، ہجرت کرتے رہے، یہاں تک کہ 86 یا 87 برس کی عمر میں اللہ پاک نے پہلا بیٹا عطا فرمایا۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، بی بی سارہ تھیں آپ کی پہلی بیوی، ان سے کوئی اولاد نہیں، اور عرصہ دراز تھا کوئی اولاد نہیں۔ پھر آپ کی دوسری بیوی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ تھی، بی بی ہاجرہ سلام علیہا، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی اولاد عطا فرمائی۔ لیکن جیسے ہی اولاد عطا فرمائی اگلا امتحان آ گیا۔ اگلا امتحان کیا تھا؟
اب یہ آزمائش سے محسوس کی جا سکتی ہے کہ جو ساری زندگی جس کو اولاد ہی نہ دی ہو، اور اولاد بھی اللہ پاک نے بڑھاپے میں، جیسے ہی اولاد عطا فرمائی، امتحان یہ تھا کہ اپنی اولاد کو، اپنی شیر خوار معصوم بچے کو وادی غیر ذی زرعین میں آباد کر کے آ جاتا۔ اب یہ وادی، یہ جو مکے کی وادی تھی بالکل زراعت سے خالی ہے، بالکل بنجر، اور اس وقت تک تو انسان نمار کوئی چیز رہتی ہی نہیں تھی وہاں پر، بالکل ہر اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی وہاں پر آبادی تھی نہیں۔ لیکن حکم کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا کہ اس کو وادی غیر ذی زرعین عند بیتک المحرم، اپنے آپ کے گھر کے مکرم گھر کے نزدیک آباد کر کے آ گئے۔ اب یہ روایات بڑھنے والی ہیں، قربانیوں کا کلائمیکس کہا جا سکتا ہے۔ چند کھجوریں، تھوڑا سا پانی، شیر خوار بچہ، جوان بیوی، ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں مکے میں، چھوڑ کر جانے لگے۔ پوچھنے لگی یہاں تو کوئی آئی نہیں، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ پوچھنے والے تو پوچھیں گے نا، سوال تو کیا، بی بی حاضرہ کا سوال بالکل لاجیکل تھا، نہ یہاں بندہ نہ بندے کی ذات، نہ کھانا نہ پینا، کس کے سہارے چھوڑ رہے ہیں؟ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پوچھنے لگی اللہ کا حکم ہے؟ کہنا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ مدد فرمائے گا۔ خاموشی سے وہاں سے واپس آ گیا۔ کس دکھ اور تکلیف کے ساتھ آئے ہوں گے اس کا احساس کیا جا سکتا ہے۔ معصوم شیر خوار بچہ ہے، اور وہ سب نے دیکھا کہ اللہ پاک نے پھر مدد کیسے کی۔ کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، بھوک پیاس، گرمی کی شدت، اور معصوم بچہ جب رو رہا ہے، بلک رہا ہے، اور وہاں پر بی بی حاضرہ کی بے قراری بھی کچھ محسوس کیجئے گا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا مروہ کے درمیان صحیح ہے، یہ صحیح کرنے والی کون ہے؟ وہی بی بی حاضرہ، والدہ محترمہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے قراری میں دوڑ رہی ہیں۔ ماں کی بے قراری اللہ پاک کو کتنی پسند آئی۔ واقعہ یہ کہ یہ ساری چیزیں محسوس کرنے کی ہیں۔ جب وہ تیزی سے دوڑتی ہیں، 7 چکر لگاتی ہیں، صحیح کر رہی ہیں صفا مروہ کے درمیان، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو، اس ادا کو کتنا پسند کیا، دعا تو قبول کی قیامت تک یہ صحیح کا عمل جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جب تک عمرہ اور حج ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ عمل اتنا مبارک، اتنا پسندیدہ تھا بی بی حاضرہ کا سلام علیہا کہ اللہ پاک نے ان کی سنت جاری کرائی۔ محبوب بندوں کے اعمال کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے، اور پسند کیسے فرمایا آپ جانتے ہیں۔ حج اور عمرے میں لازمی چیز صحیح ہے، صحیح صفا مروہ کے درمیان جو سنت ہے بی بی حاضرہ کی۔ بہرحال پانی جاری ہو گیا، پانی جاری ہوا، زمزم کہا، بی بی حاضرہ نے ٹھہر جا، پانی کا جاری ہونا تھا، مکہ آباد ہو گیا۔ آنے والے آ گئے، مکہ آباد ہو گیا، اور آباد ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تشریف لائے، 100 سال تقریباً عمر تھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، جب بلند فرما رہے تھے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے قواعد میں سے دیواریں تعمیر فرما رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے یہ قبول کر لے۔ سکھایا کیا جا رہا ہے؟ جب بھی کوئی نیکی کا عمل بن پڑے، چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تو قبول کر لے۔ اللہ قبول کر لے گا تو وہ قیامت تک اجر و ثواب جاری رہے۔ تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہے اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے اور سننے والا۔ اللہ پاک نے قبول فرمایا۔ کیسے قبول فرمایا؟ 4000 سال ہونے کو آ رہے ہیں تقریباً، یا اس سے بھی زیادہ، یہ جو بیت اللہ کو آباد کیا، ریکنسٹرکشن ہوئی، الحمدللہ یہ حج کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں اللہ کا شکر ادا کیجئے، تقریباً 2 سال تک کووڈ کی وجہ سے جو مسائل رہے، بیت اللہ میں جو بھی غیر آباد ہو گیا ایک طرح سے، اور حج 2 سال کس طرح سے ہوا، الحمدللہ کچھ ریکوری ہوئی ہے، کچھ بہتری ہوئی ہے۔ عمرے میں اس مرتبہ رمضان المبارک میں بھی ریکارڈ حاضری تھی، ریکارڈ، اور دوبارہ سے بیت اللہ کی شان و شوکت الحمدللہ اپنے عروج پر جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اس مرتبہ کا حج اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ اس کی شان و شوکت برقرار رہے گی، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہ گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہرحال آزمائشوں کی داستان میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ ایک اور آزمائش آ گئی کہ 100 برس میں جب اسماعیل اور ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما دی، اگلا امتحان کیا آیا؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور یہ امتحان سب سے مشکل ترین امتحان تھا۔ 100 برس کا بوڑھا انسان جس نے ساری زندگی توحید کے مراکز قائم کیے، توحید کی دعوت دی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں،
آزمائش یہ آتی ہے کہ اپنے جوان بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ سورہ صافات، بہرحال یہ آیات تو پڑھتے وقت بھی لڑتا تاری ہوتا ہے، سچی بات بتاؤں پڑھا بھی نہیں جاتا، لیکن جب بیان کرنا ہوتا تو بیان تو کرنا ہے نا۔ کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خواب میں دکھایا، خواب دیکھتے ہیں، اپنی محبوب ترین سے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قربانی کی اصل فلسفی کیا ہے؟ قربانی کون سی شے کرنی ہوتی ہے؟ محبوب ترین سے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ لہذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام بلاتے ہیں اپنے بچے کو، 3 دن خواب دیکھتے ہیں، مسلسل قربانی دیتے ہیں، اونٹ کی قربانی دیے جا رہے ہیں، 100 اونٹ قربان کر رہے ہیں۔ اشارہ پھر بھی ملتا ہے اپنی محبوب ترین سے۔ جب جائزہ لیا تو 100 سال کی عمر میں محبوب ترین سے کیا ہے؟ لہذا بلاتے ہیں اپنے بچے کو، فرماتے ہیں یا بنیا، جو عربی دان ہے نا اس کو یہاں بیان کرتے ہیں کہ اتنی محبت اور شفقت کا انداز ہے، اے میرے بچے، اے میری جان۔ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مائی ڈیئر، انگلش میں کہتے ہیں۔ یہ انداز اتنا خوبصورت انداز ہے، یا بنیا، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے دیکھا ہے خواب میں، انی اذبحک کا، کیا دیکھا؟ اور نبی کا خواب تو سچا، اشارہ مل رہا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، اب مجھے تو دکھایا گیا، میں نے تو دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیرا کیا ارادہ ہے۔ مشورہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہ مجھے تو یہ خواب دکھایا ہے، اشارہ ملا ہے، اللہ کا حکم ہے، اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، بچہ کس کا ہے، بیٹا کس کا ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کیجئے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جس کا آپ کو حکم کہاں سے ہے؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے قرآن حکیم کی، آزمائشوں کا کلائمیکس کہا جا سکتا ہے۔ اپنے بیٹے کو لٹا کر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، جب ذبح کرنے لگے، مینا کی وادی میں ذبح کرنے لگے تو الفاظ آئے یا ابراہیم قد صدقت رؤیا۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک کتاب ہے ان کی، عید الاضحیٰ فلسفہ قربانی، اس میں اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ممتحن، امتحان لینے والا کہہ رہا ہے قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح سے ہم نیکی کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں، وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ تو واضح کھلی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، اس میں بھی کامیاب آئے۔ تو آزمائشوں کی داستان کو سمجھ میں آئی، سب سے پہلے گھر کی محبت، ماں باپ کی محبت، وطن کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، اپنی جان کی محبت، ساری قربان کر دی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ انی جاعلک للناس اماما وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے سب پہ کامیابی حاصل کر لی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے الفاظ آئے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو امام الناس، ابو الانبیاء، خلیل اللہ، 3 القاب ملے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے تعلق۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا، خلیل اللہ۔ ابو الانبیاء، تمام انبیاء کرام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آپ کے بعد آئے ان سب میں انہی کے نسل میں آئے، اور تمام انسانوں کے لیے امام الناس۔ یہ ہے داستان عظیمت۔ اب آئیے ذرا قربانی کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرتے ہیں۔ ایک تو یہ قربانی پیش کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے جنت سے بیٹا بھیجا، اور یہ داستان عظیمت یہاں ختم ہوئی۔ اس کی کلائمیکس یہ تھا کہ قربان کر دیا سب کچھ، اور اب قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح اسپرٹ کے ساتھ، حلال پیسے کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ سلسلہ حج کا بھی الحمدللہ حج بھی جاری ہے۔ حج کے حوالے سے بھی 2 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ پاک 96 کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ 97
97 ہے، معاف کیجیے گا، تو 97 آیت مبارکہ غالباً 96 97 ہوگی، 97 ہی ہے میرے خیال۔ اس میں فلسفہ حج کے حوالے سے فرضیت کا تذکرہ کیا گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ اس کے گھر تک جانے کی جو استطاعت رکھتا ہو، اس کے گھر جانے کی استطاعت رکھتا ہو تو ان پر حج فرض ہے۔ اب ہم میں سے جو بھی صاحب استطاعت ہیں دعا کر لیجئے اللہ پاک ہمیں حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو آمین کہنے میں مزہ اس لیے آتا ہے کہ حج تو جتنی مرتبہ کیا جائے وہ اللہ کی طرف سے، لیکن پہلی مرتبہ حج فرض کس پر ہے؟ جو صاحب استطاعت ہیں، پیسہ دیا اللہ پاک نے، صحت دی، حالات ٹھیک ہیں، معاملات ٹھیک ہیں، جنگ و جدال نہیں ہے، اب وہ صاحب استطاعت۔ اور شادی کے بعد پہلا سفر کیا کرنا چاہیے؟ یہ کم از کم نیت تو کریں، نیت تو کی جا سکتی ہے نا، عمرہ کرتے ہیں لوگ، حج کرتے ہیں الحمدللہ، تو نیتوں پر بھی اجر ملتا ہو۔ اللہ پاک اسباب بنانے والے رب کائنات ہیں، آپ اور میں نہیں۔ اللہ پاک نے الحمدللہ شادی کے فوراً بعد مجھے توفیق عطا فرمائی، جب میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسے کیا، یہ صرف تحدی سے نعمت کو اگر بتا رہا ہوں۔ شادی کے پہلے ہی سال اللہ پاک نے حج پہ بلایا، یہ جو بیٹھے ہوئے حافظ صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ تھے، اور ان کی عمر تقریباً 1 سال تھی۔ کیا نام ہے حافظ صاحب آپ کا؟ محبت نے جو شاندار حج کیا ہے، شاندار حج کہتا ہوں، بالکل شاہانہ حج کہتے ہیں نا، گودوں میں امی کی گود میں ابو کی گود میں حج ہو رہا ہے، مناسک حج کر رہے ہیں، فوجی وہاں پر جو ہے وہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے۔ شاندار حج کیا اس نے باخدا، اور بڑا خوش نصیب بچہ ہے یہ، اللہ پاک اس کو اور آگے بڑھایا، اور اب یہ جائے گا انشاءاللہ دوبارہ، اللہ نے چاہا جائے گا نا انشاءاللہ۔ تو مجھے یاد ہے کہ 1 سال کا محبت گود میں تھا، اور ہم لوگ جب مناسک حج کرنے جاتے تھے بڑا زبردست، ایک تو بچے سے ویسی محبت ہوتی ہے، پھر جو اس کو دیکھتا اس کو پیار کرتا، محبت کرتا اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا الحمدللہ۔ بہرحال پہلا حج جب کیا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیسے تو سوال، پیسے تو انسان جوڑتا ہے نا، اور عام طور پر پاکستان میں حج کب پہ کیا جاتا ہے؟ بڑھاپے میں۔ جوانی میں 31 سال 32 سال کی عمر میں اگر اللہ پاک بلا لیں تو یہ تو سعادت ہے نا اللہ کی طرف سے۔ تو الحمدللہ نیت کرے، ارادہ کرے، خواہش کا کم از کم اپنے دل میں پیدا کرے، یقین کرے، اللہ پاک توفیق عطا فرماتا ہے۔ اسباب بھی اللہ پاک بناتا ہے اللہ کے فضل سے، مسبب الاسباب ہے وہ بناتا ہے۔ بہرحال حج کی شان و شوکت اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ بحال ہو گئی ہے، اب یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب آئیے آخری بات کر لیتے ہیں، قربانی کی اصل فلسفی کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، سورہ مائدہ کی آیات مبارکہ ہیں، اس سے ہمارے سامنے قربانی کا پورا فلسفہ آ جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے حق کے ساتھ۔ 2 بیٹے کون تھے؟ ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، کس نے کس کو قتل کیا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، قاف سے قابیل، قاف سے قاتل۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس قربا قربانن، ایک مسئلے میں دونوں کو آدم علیہ السلام نے فرمایا جو حق پر ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی، دونوں نے قربانی پیش کی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی نشانی کیا ہوتی تھی؟ آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی اس کو آگ جلا دیتے۔ اچھا اگر اگر آگ آنے لگے، ہزاروں لاکھوں قربانی ہو رہی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ابھی ایک ویڈیو آیا، ایک بیل بک رہا ہے 1,20,00,000 روپے کا، سبحان اللہ۔ وہ بیل کا بچہ کم، جن کا بچہ زیادہ لگ رہا ہے۔ 1,20,00,000 روپے کا بیل، اور لوگ خریدیں گے انشاءاللہ، پھر تصویریں کھینچیں گے اور آئیں گے بھائی یہ دیکھو ایک کیٹ بلاک، کیا کہتے ہیں، کاؤ واک، اور وہ یہ ہو رہا ہے، وہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دکھاوا ریاکاری ہے۔ 1 کروڑ روپے کا اگر بیل خریدا جائے، اچھی بات ہے اگر حلال پیسے سے خریدا جائے، لیکن کیا خیال ہے 1 کروڑ روپے کا بیل خرید کر حلال پیسے سے ہوگا؟ اکثر و بیشتر چانسز کس بات کے بھائی؟ حلال بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن یہ جن کے بعد حرام کا پیسہ زیادہ ہے نا وہ ایسی تصویریں کھینچ کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں قربانیوں کو جلا دیا جائے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کس کی کیا نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرتا ہے اور اللہ ہی پردے میں رکھتا ہے، پردے میں رکھتا ہے، جس کی قبول کر لے اللہ پاک جانتا ہے۔ لیکن بہرحال اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آگ آتی تھی اور آگ آئی، اس قربا قربانن، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی۔ کس کی قبول ہو گئی؟ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، کیونکہ وہ بہت محبت کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا سا
بھیڑ کا بچہ لائے تھے جس سے وہ محبت بھی کرتی تھی، محبت بھی کرتے تھے، اس کو قربان کر کے رکھا تھا. تو اس قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. جو قابیل تھا وہ گلے سڑے پھل لے کر آیا تھا، دل سے نہیں کر رہا تھا. کرنی پڑتی ہے نا قربانی بھی. بعض لوگ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ یار سسرال والوں کا بڑا پریشر ہے یار، اگر نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی، سالیاں کہیں گے با سیٹھ صاحب اتنا اللہ کا دیا بندہ سے بندوں سے لیا تمہارے پاس ہے، قربانی کے لیے چھوٹا سا بکرا لائے ہو، بڑا سا اونٹ لے کر آؤ، بڑا سا جانور لے کر آؤ. تو بہت سارے لوگ اس لیے بھی قربانی کرتے ہیں. اسٹیٹس سمبل بنا ہوا، سچی بات بتا رہا ہوں، لا کر پورے علاقے میں دکھاتے ہیں نا کہ اتنے لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا. ایک زمانہ تھا جب کراچی میں جب یہ باتیں بتائی جاتی تھی تو کچھ لوگ تھے جو پرچیاں دیتے تھے، تمہارے باپ کے پاس بہت ہے نا، تو یہ والی پرچی بھی بابا کو دے دینا، یا تو کھال اس کی دے دو، اپنی کھال دے دو، یا اس کی کھال دے دینا، لیکن یہ پرچی بھی دے دو کہ اتنے پیسے جمع کرا دینا. اور ایسا ہوا نہیں، وہ لیاری میں تو گولی مار دی گئی اس گائے کو جس کے باپ نے کہا کہ جس کے آنر نے کہا میں کھال دینے والا نہیں ہوں. تو بہرحال یہ پرچی کلچر اللہ کے فضل سے ختم ہوا الحمدللہ. اور اسی طرح کھالیں اپنی آزاد مرضی، اپنی کھالیں نہیں، جانوروں کی کھالیں اپنی آزاد مرضی سے دے سکتے ہیں، یہ بہت بڑا فضل ہوا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اب آخری بات امپورٹنٹ ہے. بھائی نے کہا اے میرے بھائی تو نے بھی قربانی پیش کی تھی، میں نے بھی کی، لیکن قربانی قبول کس کی ہوتی؟ وہ جیلسی کے ساتھ اس نے کہا کہ میری قربانی قبول نہیں، میں تجھے قتل کر دوں گا. تو بھائی نے بڑا خوبصورت جواب دیا جس کو رب کائنات نے ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا. اور آج کی گفتگو کی آخری بات یہی ہے کہ یہی فلسفہ قربانی. بھائی نے کہا حابیل نے انما یتقبل اللہ من المتقین، اے میرے بھائی قربانی تو نے بھی پیش کی تھی، میں نے بھی، اللہ پاک متقین کی قربانی، متقین کی طرف سے قربانی قبول کر. تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں پورے جوش و جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخری بات یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو قربانی کے دنوں میں صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو کیا فرمایا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام؟ حضور نے فرمایا کہ ہم میں سے وہ کہ جو قربانی کے دنوں میں قربانی کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سختی کا. یعنی اگر قربانی کے باوجود استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کر رہا تو اسے چاہیے نماز بھی نہ پڑھے، ہماری عیدگاہوں میں نہیں آئے، مسلمانوں میں سے تعلق نہیں ہے تمہارا. تو بہرحال جو بھی صاحب استطاعت ہوں ان دنوں میں اتنے پیسے ہوں کہ قربانی کر سکتا ہو، آسانی کے ساتھ اس پر قربانی واجب ہے، قربانی کرنی چاہیے. قربانی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے. قیامت کے دن اس کا بہترین اجر و ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا. البتہ قربانی کا جانور صحت مند ہونا چاہیے، تگڑا ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، اچھا نظر آ رہا ہو اور اس کی ہر چیز ریکوائرمنٹ پوری کی جا رہی ہو اور اس کا خیال رکھا جائے، اس کو کھلایا جائے پلایا جائے، اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے. البتہ قربانی کے جانور کے گوشت کے کتنے حصے ہونے چاہیے؟ لہٰذا ڈیپ فریزر خریدا جاتا ہے قربانی سے پہلے. ایک بہترین حصہ اس کا ڈیپ فریزر کے اندر والے حصے وہ اپنے گھر والوں کا ہوتا ہے. دوسرا حصہ جو رشتہ داروں کا ہوتا ہے وہ درمیانی حصے میں، کیونکہ بیوی بچے رشتہ دار ہیں نہیں. دوسرا حصہ اندر. تیسرا حصہ کس کا ہوتا ہے؟ غریبوں کا. تو ہم سے بڑا غریب کون ہوگا؟ تیسرا حصہ بھی ڈیپ فریزر میں، پوری گائے ڈیپ فریزر میں. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ میں نے لطیفتاً ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. 3 حصے کیے جائیں اور بالکل عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ بہترین حصہ، اس گوشت کا بہترین حصہ غریبوں کو دے کر آؤ. لائن لگا کر تقسیم کرنا یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. باقاعدہ لائنیں لگی ہوئی ہوتی گھر سے باہر اور بیچارے لگے ہوئے ہیں اور ایک لے کر جاتا پھر دوبارہ آ جاتا. یہ طریقہ مناسب نہیں، بہت غیر مناسب ہوتا. اس میں دکھاوا ریاکاری کا فیکٹر بھی شامل ہے. اچھے حصے بنا کر غریب غربا محلے کے ہوں رشتہ دار کے ہوں ان کے گھر دے کر آؤ، عزت کے ساتھ دے کر آؤ. عزت ان کی مجروح عزت نہ مجروح نہ ہو. یہ طریقہ نہیں. اب لوگ اتنا کرنا نہیں چاہتے کہ غریب آ جائیں. غریب کس طرح کے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے گھروں میں 1 من گوشت رکھا ہوا ہوتا پہلے سے، پھر بھی لائن میں لگے ہوئے. یہ طریقہ انتہائی غیر مناسب ہے. آپ جانتے ہیں خاندان میں کون مستحق ہے، آپ جانتے ہیں محلے میں کون مستحق ہے. جو سفید پوش لوگ ہیں وہ تو مانگتے ہی نہیں. لا یسألون الناس الحافا، لپٹ کے لوگوں سے نہیں مانگتے.
تعرفهم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے ان کو پہچانو، اور خاموشی سے اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ ان کے گھر گوشت دے کر آؤ، یہ ہے طریقہ۔ لہذا غربا کا پہلا حق رکھا، جیسے فطرہ دیا جاتا ہے عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں، سب سے پہلا حق بہترین گوشت کا حصہ غریبوں کو دے کر آؤ، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے وہ بھی دیا جائے، اور تیسرا حصہ اپنے لیے بھی رکھو، یہ ہونا چاہیے۔ بہرحال قربانی جوش و جذبے کے ساتھ منانی چاہیے۔ آخری آیت مبارکہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، اس خیر کثیر عطا فرمانے پر فصلی لربک وانحر، تو آپ نماز ادا کیجئے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر، اور قربانی کیجئے۔ اس عمل پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حکم پر کیسے عمل کرتے تھے؟ عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلے آپ نماز پڑھتے تھے، پھر قربانی پیش کیا۔ کچھ مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ ترتیب بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، سنت۔ انہوں نے کیا کیا، فجر کی نماز کے بعد قربانی پیش کر دی، اور اگر نماز پڑھنے کے لیے فوراً آیات نازل ہو گئی۔ کون سی آیات؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ قربانی کا وہی طریقہ ویلڈ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اس میں نماز پڑھی جائے گی پہلے، اور پھر قربانی ادا کی جائے گی۔ نماز سے پہلے قربانی ادا کرنا صحیح نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا کچھ لوگوں سے ہو گیا ہے عمل، اس کو درست کر دیے گا ہمیشہ کے لیے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں قربانی کی سنت کو تا دم آخر، زندگی کے آخری سانس تک زندہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ اس ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق۔ پوری دنیا میں الحمدللہ 2 عیدیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی۔ کتنی عیدیں بھائی؟ کتنی عیدیں؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ عید الفطر رمضان کے بعد شکرانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے، بڑا مجمع ہوتا ہے، اور عید الاضحیٰ حج کے موقع پر ایک بڑی زبردست عبادت کے ساتھ اللہ پاک نے رکھی کہ جو حج نہیں کر سکتا، جو نہیں کر پا رہا ہو، وہ قربانی کر کے اور اللہ کا قرب حاصل کیے کرے۔ اس دوران 10 دن خاص طور پر جو ذوالحجہ کے وہ بھی بڑے مبارک ہیں، اس میں وہ لوگ جو قربانی کی نیت کرتے ہیں وہ بال وغیرہ نہ کٹوائیں، اس کی بھی سنت ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، ہمارے یہاں مستحب عمل فرض کے برابر ہوتا ہے۔ 10 دن تک شیو نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ وہ قربانی کرنی ہے نا۔ اچھا بھائی قربانی کرنی ہے، 10ویں دن عید والے دن شیو کرنا حلال ہے حرام ہے؟ حرام عمل کر رہے ہیں، 10 دن تک شیو نہیں کر رہے، بہت بڑا مارکر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو بہرحال یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے۔ مستحب عمل کو ہم بہت اہمیت دے رہے ہیں، دینی چاہیے، میں اس کو منع نہیں کر رہا، لیکن اتنا پروموٹ نہ کرو کہ اس کو پتہ چلے مستحب عمل سنت پر، سنت عمل فرض پر، اور ہر چیز کو اللہ پاک نے ایک ترتیب دی ہے۔ فرض اور واجب کی اہمیت زیادہ ہے، پھر سنت موقعہ ہے، پھر سنتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر نوافل ہیں، پھر مستحب عمل ہے۔ تو 10 دن تک حاجیوں کے ساتھ ریزیمبلنس پیدا کرنے کے لیے یہ جو بال وغیرہ نہ کٹوائے جائیں، ناخن نہ کٹوائے جائیں، ٹھیک ہے یہ عمل کیا جائے، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا تو کوئی گناہ کا کام بھی نہیں ہے، بات بھی ذہن میں رہے، گناہ کا کام نہیں کر رہا، لیکن دکھاوے کے لیے اگر یہ کام کیا جا رہا ہے، اور ہمارا ایک صاحب ہے 10 دن تک شیو نہیں کی، میں نے مبارکباد دے دیا آپ کو، بہت مبارک، کہ نہیں یار وہ تو میں نے قربانی کے لیے کیا ہے بھائی، شیو نہ کرنا یہ تو سنت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض فقہاء کے نزدیک واجب ہے، واجب کا درجہ دیتے ہیں بعض فقہاء شیو کرنا حرام قرار دیتے ہیں، حرام عمل ہو رہا ہے قربانی کی بھی۔ تو بہرحال یہ جو طرز عمل ہے یہ مناسب نہیں ہے، اللہ پاک صحیح بات کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم داستان، عظیم سنتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، قربانی کی عبادت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اس قربانی کی عبادت کے ذریعے ہمیں اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اپنی تمام تر محبتیں صرف اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو ضرورت مند ہیں، پریشان ہیں، تکالیف میں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرض کو ادا فرما دیجیے۔ یا اللہ بے قراروں کی بے قراری کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزی حلال کی روزی عطا فرمائیے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ۔ یا اللہ ہم میں سے جو حضرات و خواتین بھی حج کے لیے ارادہ رکھتے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، ان کے اس حج کی عبادت کو قبول فرما لے، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم درخواست کرتے ہیں تمام حاجیوں سے، وہ جاج کرام سے، کہ وہ ہمارے حق میں دعا کریں، ہمارے ملک کے لیے دعا کریں۔ یا اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرما۔ یا اللہ حاجیوں کے لیے حج کا معاملہ آسان فرما دے، قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔